بندہ آج سکون کا متلاشی ہے اور چاہتا ہے مجھے سکون مل جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پریشانی آتی کیوں ہے۔ پریشانی آتی کیوں ہے؟ جس وجہ سے پریشانی آتی ہے وہ وجہ ختم کر دو، سکون خود ہی آنا شروع ہو جائے گا۔ پریشانی آنے کی وجہ کیا ہے؟ میں وجہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے بتلاؤں گا، کیونکہ میری بات غلط ہو سکتی ہے، احمد رضا بھائی کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا پاک کلام غلط۔ قرآن مجید کا 25واں پارہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم وَیَعْفُو عَن کَثِیر۔ فرمایا بندے کو جو بھی مصیبت آتی ہے اس کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت ساریاں ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ یار کس قدر ظلم کی بات ہے، گناہوں کی وجہ سے پریشانی آئی، ہم علاج بھی گناہوں سے ہی کر رہے ہیں۔ دوست آتا ہے کہنا تو پریشان ہے؟ ہاں یار میں پریشان ہوں، آج ذرا تاش کھیل لیں، آج ذرا سوٹا لگا لیں، آج ذرا شراب پی لیتے ہیں، اور ایک گناہوں کی وجہ سے تو پریشانی آئی، تو علاج بھی گناہوں سے ہی کر رہے۔ اس کو تو یوں سمجھو جیسے یہ میرا کپڑا ناپاک ہو گیا ہے، میں اس کو گندی نالی کے پانی سے پاک کرنا چاہتا ہوں، کیوں جی ہو جائے گا پاک؟ بلکہ ناپاکی اور زیادہ بڑھے گی۔ اور ہو یہی رہا ہے، بندہ پریشان ہے، پریشانی کو دور کرنے کے لیے گناہوں کا سہارا لیتا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی نشہ کر رہا ہے، کوئی پاؤڈر پی رہا ہے۔ جب اس کی عادت بن جاتی ہے، پیسہ نہیں ملتا، پھر چوریاں ڈکیتیاں کرتا ہے، دلدل میں اور پھنستا جاتا ہے، پھر اندر چلا جاتا ہے جیل کے، بات نہیں بنتی تو خودکشی کرتا ہے، دنیا تو برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ ہم نے جو گناہوں کا علاج چنا ہے وہ غلط ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ منہاج العابدین میں لکھتے ہیں گناہ ایک زہر ہے، پوائزن۔ اگر ایک بندہ زہر کھا لیتا ہے، زہر کھا کے چاہے مجھے سکون مل جائے، مل جائے گا؟ زہر اندر جائے گا، اپنا اثر دکھائے گا، جہاں سے گزرے گا تباہیاں مچاتا چلا جائے گا۔ اور یہ میرا خیال ہے ہم میں سے ایک بندہ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا، گناہ چاہے جتنے مرضی اونچے لیول کا کر دو، سکون نہیں ملے گا۔ گناہ کر کے بندہ چاہے مجھے چین مل جائے، امپاسبل بات ہے۔ گناہ ایک زہر ہے، زہر اندر جائے گا، اس نے اپنا اثر دکھانا ہے۔ آپ کہیں گے جی یہ زہر جو گناہوں کا اندر جا چکا ہے، اس کو کیسے باہر نکالا جائے؟ آسان سی مثال دیتا ہوں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میں سمجھانے کے لیے کر، ایک بندہ زہر کھا لیتا ہے، چیختا چلاتا ہے، گھر والے اٹھا کر ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں، اور ڈاکٹر کی سب سے پہلی کوشش یہ ہے یہ قے کر دے یا پخانے کے راستے سے زہر نکل جائے، کیونکہ زہر اندر ہوگا دوائی بھی اثر نہیں کرے گی۔ جب یہ زہر نکل جائے گا پھر دوائی دی جائے گی، اندر سکون ہو جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم زہر کھا لیتے ہیں، ڈاکٹر کی کوشش ہے یہ زہر باہر نکل جائے، ہم نے گناہ کر لیے، یہ اندر زہر ہے، یہ زہر کیسے باہر نکلے؟ یاد رکھو ایک سانپ، سنیک، اس کے اندر زہر ہوتا ہے، اللہ نہ کرے یہ اگر بندے کو ڈس لے اور اس کا زہر بندے کی باڈی میں منتقل ہو جائے اور زہر سرائیت کر جائے تو بندہ مر جاتا ہے۔
لیکن یہی سانپ نیولے کو ڈستا ہے، سانپ کا زہر اس کے جسم میں منتقل ہوتا ہے، سرایت بھی کرتا ہے، لیکن نیولا مرتا نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بعض بندے کہتے ہیں نیولے کا زہر سانپ سے بھی زیادہ ہے، یہ بھی بات غلط ہے۔ اگر نیولا کسی کو بائٹ کرے، کاٹے، بندہ نہیں مرتا، اس کے اندر زہر کیسے زیادہ ہے؟ یار ایک بزرگ نے ایسی پیاری مثال دی، یار آپ سنو گے طبیعت خوش ہو جائے گی۔ فرمانے کہ جب سانپ نیولے کو ڈستا ہے، اس کے اندر زہر سانپ کا منتقل ہوتا ہے، اور پھر اس کے بدن میں جب زہر سرایت کرتا ہے، نیولا باہر نکل کے آنسو بہاتا ہے، سانپ کا زہر آنسوؤں کے راستے باہر نکل آتا ہے، وہ مرنے سے بچ جاتا ہے۔ فرمایا بندے تیرے اندر گناہوں کا جو زہر اندر سرایت کر چکا ہوا ہے، تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑھ کے رونا شروع کر دے، تیرا گناہوں کا زہر آنسوؤں کے راستے باہر نکلے گا۔ جب تو سر اٹھائے گا تیرے دل کو چین آ گیا ہوگا۔ اور دوسری بات میری سنو، سکون ایک اللہ کا نور ہے۔ قلبی سیٹسفیکشن یہ ایک اللہ کا نور ہے۔ یہ ہمارے سینوں میں نور کیوں نہیں آ رہا؟ اس کے لیے ایک بڑی آسان سی مثال دے دوں۔ اللہ کرے میں بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ حضرت صاحب آپ ایک دودھ فروش کی دکان پہ جاتے ہو، کہتے مجھے 10 کلو دودھ چاہیے، وہ کہتا جی 3000 روپیہ مجھے دے دو، آپ 3000 روپیہ اس کو دے دیتے ہو، وہ کہتا ہے برتن لے کے آؤ، آپ گھر سے برتن لے کے جاتے ہو، برتن کے اندر ناپاکی لگی ہے، غلاظت لگی ہے، دودھ والا اس میں دودھ ڈال دے گا؟ کیوں جی حضرت صاحب؟ آپ کو بھائی پیسے نہیں لیے، دودھ ڈال اس میں۔ دودھ والا کہتا ہے جی آپ نے پیسے بھی دیے ہیں، 10 کلو دودھ کے مالک بھی بن گئے ہو، لیکن دودھ لینا ہے تو برتن صاف لے کے آؤ۔ برتن یار دودھ والا پیسے لے کر گندے برتن میں دودھ نہیں ڈال رہا، اللہ تعالیٰ اپنا نور تیرے گندے سینے کے اندر کیسے ڈال دے؟ جس سینے کے اندر بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، ریاکاری ہے، تکبر ہے، عداوتیں ہیں، تو میری داڑھ تھلے ایک دفعہ آل ایسے ہی، پھر دیکھ میں تیرا حشر کی کرنا۔ کہیں بہن سے لڑائی، کہیں ماں سے لڑائی ہے، کبھی ماں باپ سے روٹھا ہوا ہے، کبھی رشتہ داریوں کو توڑ رہا ہے، قطع رحمی کر رہا ہے۔ ارے تیرے اس گندے سینے کے اندر اللہ کا نور سکون والا کیسے آ جائے؟